السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر میں نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، شاید ہمیں آج تک اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیسا ہیرے جیسا شخص کھو دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ارشد شریف شہید کے قتل کو آج 21 دن گزر چکے ہیں، لیکن اس کا قتل کیسے ہوا، ان کا قتل کس نے کیا، وہ کیا محرکات تھے، یہاں تک کہ اس حد تک اس کیس کو الجھا دیا گیا کہ ان پہ تشدد ہوا، ان پہ تشدد نہیں ہوا، کن سرکمسٹانسز میں ان کا قتل ہوا، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ ہم آج بھی وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں۔ اس وقت جو بحث کو جو الجھی ہوئی بحث ہے وہ یہ ہے کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی، اس میں پاکستان کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ جو پاکستان سے آئی پیمز ہاسپٹل کی، اس میں بتایا گیا کہ ان پہ تشدد ہوا۔ جو کینیا سے رپورٹ آئی، جو میری نالج میں اور جب چیزیں سامنے آئیں کہ وہاں پہ تشدد کی اس میں مینشن نہیں کیا گیا۔ اس بحث میں تو ہم الجھے ہوئے ہیں کہ تشدد ہوا یا تشدد نہیں ہوا۔ ہمیں ان سوالوں کے جوابات نہیں مل رہے جن جوابات کی ہمیں تلاش ہے۔ ارشد شریف وہ کون سے حالات تھے کہ ارشد شریف صاحب کو ملک چھوڑنا پڑا؟ وہ کون سے حالات تھے کہ ارشد شریف سالوں پرانی ایک جو وابستگی تھی ایک چینل کے ساتھ وہ ختم ہو گئی؟ وہ کون سے حالات تھے اور وہ کیا محرکات تھے، وہ کیا وجوہات تھیں جس کے بنا پہ ارشد شریف شہید کو دبئی چھوڑنا پڑا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کے سوالات کیسے ملیں گے۔ ان کے سوالات شاید جوڈیشل کمیشن بن جائے، وزیر اعظم ٹیلی ویژن اسکرین پر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں خط لکھتا ہوں، خط لکھ بھی دیتے ہیں، لیکن جوڈیشل کمیشن ابھی تک نہیں بن پاتا۔ تو یہ کیا ساری چیز ہے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کو پاکستان میں کوئی تھریٹ نہیں تھا، ان کے سامنے تو وہ ساری ڈیٹیلز ہیں، ارشد شریف صاحب کے لکھے ہوئے خطوط ہیں، اور وہ خطوط کوئی سیکرٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف کہ وہ خطوط لکھے، وہ ای میلز کی، جن کو انہوں نے سی کیا وہ بھی ہمارے اور آپ کے سب کے سامنے ہے۔ صدر پاکستان تک کو خط لکھا گیا، رانا ثناء اللہ صاحب کو اس میں سی کیا گیا، اس کو اٹیچ کیا گیا، ٹیگ کیا گیا، ٹویٹ انہوں نے کی، کچھ صحافیوں کو بھی اس میں انہوں نے ٹیگ کیا گیا، تقریباً 16 کے قریب شخصیات، اور وہ بارہا بتاتے رہے کہ ان کو تھریٹ ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ پھر صدر پاکستان بھی شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھتے ہیں کہ جی یہ اطلاعات ہیں، ارشد شریف صاحب کے یہ خدشات ہیں، کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ یہ خبر پھیلتی ہے، لیکن اس کے باوجود ارشد شریف صاحب کے قتل کے بعد یہ بتایا جاتا ہے اس ملک کو، اس قوم کو کہ جی ان کو تو کوئی تھریٹ تھی نہیں، ان کی جان کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اگر خطرہ نہیں تھا تو پھر وہ اس چیز کا برملا اظہار کیوں کر رہے تھے؟ اور اگر وہ غلط کر رہے تھے تو ان کو اس کو غلط ثابت نوٹس لے کے ان کی بات کو غلط ثابت کیوں نہیں کیا گیا؟ کوشش کریں گے ان سوالوں کے ہمیں جواب مل سکے، ویسے تو ڈیفینیٹلی مشکل ہیں۔ افضل بٹ صاحب صدر پی ایف یو جی اور سینئر صحافی ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تھینک یو ویری مچ بٹ صاحب۔ جویریہ صدیق صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ موجود ہیں، جو کہ اہلیہ ہیں ارشد شریف شہید کی۔ بہت شکریہ جویریہ ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالنے کا۔ آئی ڈو انڈرسٹینڈ یہ آپ کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن ضروری ہے۔ بیرسٹر شعیب رزاق جو کہ وکیل ہیں ارشد شریف صاحب کے، وہ بھی کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بٹ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں جویریہ سے بات کا آغاز کر لوں۔ جی السلام علیکم جویریہ۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا جویریہ، میں تو کیونکہ ظاہر ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، ہمیں اب آپ کو فائنلی میں رپورٹ سے شروع کر دیتی ہوں جس بحث میں ہمیں بظاہر الجھا دیا گیا ہے کہ جو رپورٹ فائنلی اب یعنی کل آپ لوگوں کو دے دی گئی، فیملی کو دے دی گئی، اور جب ہم نے جو پیمز کے ڈاکٹر تھے وہ کہتے کہ فیملی نے تو ہم سے رابطہ ہی نہیں کیا گیا۔ اچھا جو رپورٹ آپ کو دی گئی اس سے آپ ہمیں اگر آگاہ ہمارے ناظرین کو کر سکے، کیونکہ ہمارے پاس تو ہے، لیکن اور وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر جو کم از کم آپ کو بتائی جا رہی تھی کہ وہ رپورٹ آپ کے ہینڈ اوور کرنے میں کوئی مشکلات لاحق ہیں؟ دیکھیے مجھے تو ابھی تک ہینڈ اوور نہیں ہوئی، مجھے پیمز کی انتظامیہ نے یہ کہا ہے کہ آپ کو ہم رپورٹ کل دیں گے۔ جو رپورٹ سرکولیٹ کر رہی ہے نا اس وقت، جو کینیا سے آئی ہے وہ تو مجھے موصول ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے تقریباً 6 صفحوں کی رپورٹ۔ لیکن جو پیمز والی رپورٹ ہے جو ہر کسی کے پاس اس وقت موجود ہے، وہ 2 صفحے جو ہیں وہ انیشیل رپورٹ ہیں، وہ ڈیٹیل رپورٹ ہے ہی نہیں۔ ڈیٹیل رپورٹ ابھی آنی ہے۔ میری پیمز کے ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، پیمز کے ڈائریکٹر سے بات ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بہت سے ابھی فورینزک کے جو ٹیسٹ ہیں اس کی وجہ سے ڈیٹیل رپورٹ جو ہے وہ ڈیلے ہے۔ تو جو 2 صفحوں والی پیمز کی رپورٹ اس وقت پورے میڈیا کے پاس موجود ہے وہ ڈیٹیل یا پوری رپورٹ نہیں ہے۔ پوری رپورٹ کا انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو ہم کل دیں گے۔ اب پتہ نہیں اب مطلب کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے،
क्योंकि देखिए मैं भी तो मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, मेरी डिग्री भी तो जर्नलिज्म में है, लेकिन जो रिपोर्ट कीनिया से आई उसमें ये लिखा हुआ था कि अरशद को जो है वो बुलेट वुंड्स की वजह से उनकी शहादत हुई। जब मैं अरशद से मॉर्चरी में मिली हूँ और अरशद का जब पोस्टमार्टम शुरू हो रहा था, मैं उनसे वहां पे मिली हूँ, तो मेरे उस वक्त, अब आपको पता है कि वो इतना बड़ा सानेहा था, हम कोई तैयार तो नहीं थे ना उस चीज के लिए, या हम कोई रोज तो नहीं जाते सर्द खानों में कि मेरे जहन में होता कि मैं उनको सारा चेक कर लूं। मैंने जितना उनको देखा तो ऐसा कुछ नहीं था कि उनकी गर्दन टूटी हुई थी या उनका कंधा टूटा हुआ था, वो बिल्कुल इंटैक्ट था और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, पूरा नूर था और उनकी शेव भी आ चुकी थी, जो कि मेरे लिए एक बहुत सरप्राइजिंग चीज थी कि उनको शहीद हुए हुए काफी दिन हो गए थे और जब हम उनको दफना रहे थे तो उस टाइम पे उनकी पूरी शेव आ चुकी थी, मतलब शहादत की सारी अलामात उनमें मौजूद थी। जो मैंने उनको गौर से देखा उनकी चेस्ट तक या गर्दन तक या चेहरे तक, तो एक तो वही आंख पे जो पर्पल वो था, डॉक्टर से मैंने पूछा कि मुझे बताएं कि ये क्या है ना, तो कहते हैं ये बुलेट की वजह से बना है। फिर एक आपको पता है कि एक उनको जो है वो नीचे लगी थी बुलेट, और एक ये था कि बाकी उनके स्टिचेस थे जो पोस्टमार्टम उनका अफ्रीका में हुआ था। ठीक है। अब जो हाथ है वो मैंने नहीं देखे, ठीक है, ना मैंने उनके जो है वो पाँव देखे, ना टांगे देखी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब आप मैयत की बेअदबी कर रहे हैं, आप वो डॉक्टर्स का काम होता है उस तरह से देखना। और वैसे भी ये था कि आप इतने ग्रीफ में होते हैं, आपको नहीं उस तरह से पता चलता। पर ये जो जब हाथ टीवी पे चलाए गए हैं ना, तो उनके हाथ के तिल से मैं उनका हाथ पहचानी हूँ। तो फिर उसके हवाले से हमें कीनिया के जर्नलिस्ट ने ये बताया, जो कि डे 1 से हमारे साथ कनेक्टेड है फैमिली के साथ और सब, उन्होंने कहा कि ये वहाँ के डॉक्टर्स ने रिमूव किए थे। तो अब दोनों जो रिपोर्ट्स हैं उनमें तजाद आ गया है। अब तो जब दोनों हाथ में होंगी तो फिर मैं डॉक्टर्स के साथ या अपने वकीलों के साथ इसको डिस्कस कर सकती हूँ कि क्या है। लेकिन नादिया, जो मेन चीज है वो इंसाफ के लिए आवाज उठानी है। Exactly. अब हर रोज कोई ना कोई ब्रेकिंग ले आएगा, कोई ना कोई इस चीज को उलझाने की कोशिश करेगा। पहले तो हुकूमत और सब कह रहे थे कि उनको तो कोई खतरा ही नहीं था, और पहले दिन यहाँ पर आकर जी मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि वो सोने का स्मगलिंग कर रहा था। अब अपना कोई मफाद नजर आया है तो कह दिया है कि नहीं नहीं उनकी टारगेट किलिंग हुई है, जबकि मैंने मतलब पहले दिन ये कहा था कि अरशद की असैसिनेशन जो है वो एक टारगेट किलिंग का नतीजा है, ये कोई मुझे मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं लग रही। ठीक है, वो इतने लॉ अबाइडिंग सिटीजन थे, वो इतना असूलों को मतलब लेके चलते थे, उनके पास तो कभी वेपन नहीं रहा लाइफ में, ना उन्होंने कभी जो है वो किसी के ऊपर वो फायर कर सकते हैं, वो हमेशा कभी सिक्योरिटी नहीं लेते थे। मुझे हमेशा कहते थे जो रात कब्र में है वो कब्र में, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं कोई गार्ड। अच्छा जवेरिया जी, बिल्कुल आप दुरुस्त कर रही हैं, क्योंकि फर्स्ट डे जब मेरी भी आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने मुझे बताया था कि एक रात कबल आपकी उनसे बात भी हुई थी, और कुछ आपने मुझसे जिक्र किया था कि जो उनको थ्रेट्स थे या फिर उसके बाद वो आप तक को कहीं ना कहीं वो थ्रेट्स थे या आपसे भी पे भी कोई ना कोई चेक था। क्या उनको ये थ्रेट थे जो इनकार किया जा रहा है कि उनको कोई थ्रेट्स नहीं थे? क्या आप हमें बता सकती हैं कि उनको क्या थ्रेट्स थे, या आप विटनेस हो? उनके ऊपर 16 FIRs क्यों हुई, उनको ऑफ एयर क्यों कराया गया, ये किसने शर्त रखी कि ARY को फिर इसलिए रिस्टोर किया जाएगा अगर आप अरशद को नौकरी से निकालेंगे और अरशद को जो है आप जो है उसके लिए वो आप ट्वीट भी करें और उसको ह्यूमिलेट करके निकालें, ये सब शर्तें किसने रखी थी। और फिर अरशद और हमारे घर के बाहर कितनी दफा हुआ लोग आए और मैंने अरशद को ये चीज बताई कि अरशद इस तरह लोग आए हैं और हमें मॉनिटर करना, वॉच करना, कॉल्स करना प्राइवेट नंबर से, ये कौन कर रहा था। फिर अगर उनको ये सब, अच्छा फिर उन्हें जाने, अच्छा वो डरते नहीं थे किसी से भी ना, बहुत बहादुर थे। उन्होंने जाने का फैसला तब किया जब यहाँ पर लोगों के ऊपर ऐसा टॉर्चर शुरू हुआ जिसमें उनके कपड़े उतारे गए। वो चीज उनको बहुत उसने ठेस पहुंचाई, और मुझे भी मतलब पहली FIR नहीं इतनी ठेस पहुंचाई थी कि मेरा अपने काम में दिल नहीं लगता था। और उन्होंने इतना क्राइसिस गुजारा, मैंने इतना क्राइसिस गुजारा, सारी फैमिली इतनी क्राइसिस में आ गई कि इतने मुकदमे, और PFUJ हमारे साथ साथ थी। आप अफजल भट्ट साहब आपके साथ मौजूद हैं, ये आपको बताएंगे कि ये कितने मुकदमों में अरशद के साथ होते थे। इतनी पेशियां, इतने केसेस, पूरे पाकिस्तान में केसेस हो गए उनके ऊपर। कौन था वो जो पूरे पाकिस्तान में उनके ऊपर केसेस करा रहा था? कोई भी चाय पीता हुआ कहता था अरशद की हमें फलां बात अच्छी नहीं लगी, इस पे FIR कर दें, करते करते 16 FIRs हो गई। बिल्कुल ठीक है जवेरिया, अगर आप प्लीज थोड़ा सा
سے ہولڈ کر سکیں, ہمارے ساتھ رہ سکیں. تو یہ سوال جو آپ نے اٹھائے ہیں یہ پروگرام میں ہم نے بھی اٹھائے ہیں. میں افضل بٹ صاحب سے جاننے کی کوشش کرتی ہوں. افضل بٹ صاحب, یہ بات اپنی جگہ ایک بحث ہونی چاہیے یا اس کی انویسٹیگیشن پراپر ہونی چاہیے, ادھر ان پہ تشدد ہوا یا تشدد نہیں ہوا, کس سرکمسٹانس میں ان کی ڈیتھ ہوئی. لیکن وہ جو سوالات کہ جی وہ ان کو آفیئر کر دیا گیا, ان پہ 16 FIRs کٹوا دیں, پاکستان سے وہ چلے گئے, دبئی سے وہ نکلوا دیے گئے, ان کے جوابات ہیں, ڈھونڈنے ہیں, آپ کے پاس ہیں, کیسے ملیں گے؟ جب تک یہ نہیں ملیں گے انویسٹیگیشن کیسے ہوگی ٹرانسپیرنٹ؟ دیکھیں نادیہ, یہ تو اوپن سیکرٹ ہے, اس میں تو میرا خیال ہے کوئی بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس پر بحث کی جائے, کیونکہ ڈے ون سے جب ارشد پہ ابھی FIR نہیں ہوئی تھی, صرف اس کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا. انہوں نے آپ سے بھی شیئر کیا ہوگا, ظاہر ہے اس نے مجھے کہا, پھر میں دوسرے دن ہی ارشد کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوا جا کے, اور پھر تقریباً 1 درجن مرتبہ مجھے ارشد کے ساتھ ہائی کورٹ جانا پڑا. تو وہ ظاہر ہے جب بھی کوئی چیز ہوتی تھی وہ ہمیں انفارم کرتا تھا, ہم رات کو طے کرتے تھے. وہ اتفاق سے وہ کیونکہ اس کا گھر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قریب تھا, میرا گھر دور ہے, تو میں نے دور سے آنا ہوتا تھا, تو اس سے فکر ہوتی تھی کہ یہ نہ ہو کہ میں رات لیٹ سوتا ہوں تو میں سویا رہوں اور صبح 9 بجے تاریخ ہو جائے. تو اس لیے ہم ان ٹچ رہتے تھے. اور اس میں تو اب یہ تو ساری چیزیں منظر عام پر ہیں کہ یہ FIR تھیں, موجود ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری اپیلیں موجود ہیں, پٹیشن موجود ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے آرڈر موجود ہیں, اس کے لکھے ہوئے خطوط موجود ہیں. یہ ساری چیزیں تو منظر عام پہ آ چکی ہیں. مجھے افسوس جس بات کا اس سے بھی زیادہ ہے کہ ارشد بظاہر ہم نے اس کو دفنا دیا ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ ارشد شریف شہید کی میت چوراہے میں پڑی ہے. ایک سیاسی جماعت اس میت کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے, دوسری سیاسی جماعت اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے. کسی کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ ہم نے قاتل تک کیسے پہنچنا ہے. اس لیے میری تمام پولیٹیکل پارٹی سے گزارش ہے کہ آپ اس کی میت کا احترام کریں. اگر آپ اس کے دوست تھے, آپ اس سے کوئی تعلق سمجھتے تھے, تو خدارہ ہماری مدد کریں, فیملی کی مدد کریں کہ ہم نے قاتل تک پہنچنا ہے. PFJ نے ڈے ون سے بڑا کلیئر سٹانس لیا. ایک تو ہم نے پہلا جملہ یہ لکھا کہ ارشد شریف کی شہادت ایک صحافی کی نہیں, پاکستان کی شہادت, پاکستان کی صحافت جو ہے وہ قتل ہو گئی ہے. دوسرا, آج جو جن خدشات کا گورنمنٹ اظہار کر رہی ہے, ہم نے پہلے دن وکلاء سے مشورے کے بعد, ماضی کے واقعات کو دیکھنے کے بعد یہ کہا تھا کہ انٹرنیشنل فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنا دیں اس پہ, جس میں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو بھی رکھیں, جس میں سول سوسائٹی کو بھی رکھیں, جس میں جرنلسٹوں کو بھی رکھیں, تاکہ جو بھی انکوائری ہو اس پہ لوگوں کا اعتماد آ سکے. بالکل درست, بالکل درست. چلیں, میں اب یہ تو بالکل ایک جس کو کہتے ہیں کہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ارشد شریف صاحب کو پاکستان میں تھریٹس تھے اور جس کی وجہ سے ان کو پاکستان چھوڑ کے جا. سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ کیوں بتایا پریس کانفرنس میں کہ ان کو پاکستان میں کسی قسم کے خطرات نہیں تھے ان کی جان کو, تو پھر وہ جو یہ خط لکھ رہے تھے اور جو ساری چیزیں ہو رہی تھیں, اور جس طرح سے خود افضل بٹ صاحب نے بتایا, ان کی اہلیہ جویریہ صدیق صاحبہ نے بھی بتایا, تو پھر یہ جھوٹ بتایا کیوں گیا؟ ارشد شریف شہید کی اہلیہ جویریہ صدیق ہمارے ساتھ ہیں, افضل بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر شعیب رزاق نے, جو کہ وکیل ہیں ارشد شریف شہید کے. السلام علیکم شعیب صاحب. وعلیکم السلام. شعیب صاحب مجھے بتائے گا کہ یہ معاملہ جو اس کے لیگل اسپیکٹس ہیں وہ کہاں تک پہنچا ہے, کیونکہ جوڈیشل کمیشن کی بات ہوئی, وزیر اعظم نے خط بھی لکھا, جوڈیشل کمیشن تاحال نہ بن سکا. واٹ ایگزیکٹلی دا ہرڈل از؟ ہرڈل تو میرے خیال میں جی نیت میں ہے. when they suggested کہ جناب ہم جوڈیشل کمیشن بنانے لگے ہیں, تو دوسرے دن انہوں نے نوٹیفکیشن دیا انکوائری کمیشن کا. اب انکوائری کمیشن تو کی ہماری پریئر تو تھی ہی نہیں. فرام دا ویری فرسٹ ڈے ہم نے کہا تھا کہ جناب آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور بیکاز آل دا میٹرز دے آر پینڈنگ بفور اسلام آباد ہائی کورٹ, تو اسلام آباد ہائی کورٹ از دا موسٹ اپروپریٹ فورم ٹو کنڈکٹ دا انکوائری. انہوں نے یہ بات کی کہ جناب ہم اس میں صرف جو انکوائری کمیشن ہے وچ از ان اکارڈنس وتھ 2017 ایکٹ
جس کو انہوں نے کیا. بات وزیر اعظم صاحب جوڈیشل کمیشن کی کہہ رہے تھے اور ساتھ ساتھ انکوائری کمیشن کا نوٹیفکیشن ایشو کرنے کی کوشش کر رہے تھے, وچ واز ریجیکٹڈ بائی ایوری ون. تو ہماری سبمیشن یہی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ از دا موسٹ اپروپریٹ فورم. آپ اس پہ جا کے گورنمنٹ لکھے. انہوں نے اپنے آپ سر سے مدعا اتار کے سپریم کورٹ کے پاس پھینک دیا اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کو یہ کہا کہ جناب آپ یہ کریں کہ آپ فل کورٹ کا جو ہے نا کمیشن اپوائنٹ کر دیں, وچ از ناٹ پاسبل, اور وہ کبھی ہوا ہی نہیں پاکستان کی ہسٹری میں, کمیشن ہوا ہی نہیں. اب 184(3) کے تحت اگر وہ سو موٹو ایکشن بھی لیتے ہیں تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی, پھر اس میں 3 ججز کا ہو جائے گا. دوسرا یہ کام بہت زیادہ ایسا ہے کہ اس میں انویسٹیگیشن بہت زیادہ چاہیے, اس میں اداروں کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہو بھی چکی ہے, اور یہ میٹر بھی کرمنل نیچر کا ہے, مرڈر ہوا ہے. ڈیفینیٹلی ایک ہائی پروفائل مرڈر ہے, ملک سے باہر ہوا ہے, اور اس صحافی کا ہوا ہے جو ملک میں رہتے ہوئے یہ بات کر رہا تھا کہ ان کو تھریٹس ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. جی, اٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ 3 جون کو میں اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اطہر منیلا صاحب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ your lordship, if Arshad Sharif goes outside the jurisdiction of Islamabad High Court, he is going to be targeted. This happened on 3rd of June. اور سپریم ہائی کورٹ نے میری استدعا کو مانا اور ان ایف آئی آر کے اوپر بھی جورسڈکشن اسیوم کی جو اسلام آباد کی جورسڈکشن سے باہر تھی, کیونکہ ان پہ ایف آئی آریں حیدرآباد میں بھی کٹی تھی, کراچی میں بھی, پشین میں بھی, گوادر میں بھی. تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہائی کورٹ نے اس بات کا ادراک لیا کہ جناب ارشد شریف کی زندگی کو خطرہ ہے, اور اس کا وہ آرڈر ہے 3 جون 2022 کا وہ آرڈر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کنفرم کر رہا ہے ساتھ ارشد شریف شہید نے کس کو لیٹر نہیں لکھا. تو ہم دونوں بھائی بیٹھ کے لکھا کرتے تھے. اچھا, تو ابھی جو معاملہ ہے, مجھے تھوڑا سا کرنٹ اس کا اسٹیٹس سے, پریزنٹ اسٹیٹس سے تھوڑا سا آگاہ کر دیجیے گا کہ یہ معاملہ ابھی کہیں نہیں چل رہا, کہ ان کی انویسٹیگیشن نہیں جا رہا. صبح ہمارا میٹر ایک لگا ہوا ہے, جس کیس پہ ہم نے, جس پٹیشن پہ ہم نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی تھی, وہ کیس ابھی تک عدالت میں لگا نہیں, اور وہ پہلی پٹیشن تھی. گورنمنٹ نے تو اپنا مدعا اپنے آپ کو فارغ کرنے کے لیے انہوں نے مدعا سپریم کورٹ پہ ڈال دیا, اور سپریم کورٹ کو بھی جو درخواست لکھی ہے وہ بھی ایسی درخواست ہے جس کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا. تو ان کی نیت ہی نہیں تھی. جب آپ کی نیت ہی نہیں ہے تو پھر آپ کی, اگر بہت سارے آپ باتیں کر رہے ہیں جی ہمیں کینین گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں نہیں کر رہی, سپورٹ نہیں کر رہی, تو آپ کی اپنی گورنمنٹ کی اگر یہ حالت ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس پہ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں, آپ اس پہ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو سکے, تو دوسری گورنمنٹ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, درست فرما رہے ہیں. انویسٹیگیٹ کا میٹر. بہت شکریہ شعیب رزاق صاحب. میں ذرا جویریہ کی طرف دوبارہ آؤں گی. جویریہ صاحبہ, یہ جو معاملے کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا گیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ انصاف ہوگا؟ کس سے آپ اپیل کریں گی, کس سے آپ انصاف چاہیں گی؟ دیکھیے مجھے تو اس بات پہ حیرانی ہے کہ سفارتی احتجاج کیوں نہیں کیا گیا افریقہ سے ابھی تک, کہ اس طرح کیسے ہوا کہ پاکستان کے مایاناز جرنلسٹ کے ساتھ وہاں پر یہ بے امانہ سلوک ہوا. اور اگر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی ہے, جو کہ میں تو نہیں مانتی کیونکہ میرے لیے تو یہ ٹارگٹ کلنگ ہے, تو کون ہے وہ پولیس والے, ان کو کب ہمارے حوالے کیا جائے گا, کب ان کو سزائیں دی جائیں گی. لیکن یہاں پر اتنا غیر سنجیدہ جو ہے وہ رویہ ہے, جب ہمیں پوسٹ مارٹم رپورٹس کے لیے اتنا رلایا جا رہا ہے, انتظار کیا جا رہا ہے, جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جا رہا, اور اس کے ساتھ ہم تو اقوام متحدہ سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے آزادانہ اس کی تحقیقات کریں, تو اسی طرح سے جو ہے وہ انصاف ہو سکتا ہے. لیکن اگر بات صرف حکومت پہ رہی تو حکومت کا رویہ تو مجھے پہلے دن سے پتا ہے کہ وہ ان کو سونے کی اسمگلنگ کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جو کہ اتنا بڑا ایک کرائم ہے کہ آپ اتنے اب آپ کو پاکستان کے کسی ادارے سے, کسی سے یہ امید ہے, اپیل کرنا چاہیں گی کہ وہ یہ مکمل شفاف تحقیقات کریں؟ اور خود ہم پاکستان کے شہری ہیں, نہ ہماری کوئی باہر کے ملک میں جائیدادیں ہیں, نہ کچھ ہے. ہمارا جینا مرنا یہی تھا, اسی لیے ارشد کے پاس کوئی ویزاز بھی نہیں تھے.
کہ ان کو کینیا جیسے ملک میں جو ہے وہ جانا پڑا. میری ابھی بھی صرف 2 لوگوں سے امیدیں ہیں, ایک چیف جسٹس آف پاکستان اور ایک صدر پاکستان. شاید کہ اگر یہ دونوں کچھ کر سکیں تو ہمیں انصاف مل جائے. اس کے علاوہ میری کسی کے ساتھ کوئی امید نہیں ہے. اتنا معاملے کو کمپلیکیٹڈ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ تو کچھ مطلب پھر اگر خود ہی کمپلیکیٹڈ آپ بنا دیں گے تو پھر تو کسی اندھے کو بھی نظر آنے لگ جائے گا کہ کون سے معاملات ہو سکتے ہیں جس کو آپ نے اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا. پھر سوال یہ ہے کہ اگر اتنا ہائی پروفائل کیس کی ہم سے گتھی نہیں سلجھ رہی تو پھر عام آدمی کا اس پاکستان میں, اس ریاست پاکستان میں اس کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ بٹ صاحب پہلے تو مجھے بتائیں کہ جو سوالات کے ہمیں جوابات نہیں مل رہے وہ جوابات شاید ہمیں مل جائیں. جس طرح سے لائر بھی کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن رہا, حکومت نے اپنی سر سے وہ بال جو ہے وہ ان کی کورٹ میں پھینک دی, وہ انکوائری کمیشن. پی ایف یو جے کا اس میں رول کیا ہے اور آپ اس پہ اس ایشو کو کس طرح سے ٹیک اپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں نادیہ, ایک تو یہ ہے کہ ہم کوئی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے. ہم کوئی بھی چیز ایشو کرنی ہو, کوئی معاملہ ٹیک اپ کرنا ہو تو طویل مشاورت کرتے ہیں. یہی جس دن یہ واقعہ ہوا, میں اس دن آسما جہانگیر کانفرنس میں لاہور میں تھا, دوسرے دن صبح ہوا, اٹھا کے سوشل میڈیا دیکھا تو ہر بندہ اپنے اندازے کے مطابق مجرموں کا تعین کر چکا تھا. کسی تفتیش کے بغیر ہر بندے نے اپنے حساب سے مجرم ڈکلیئر کر دیا تھا اپنے اینگل کے مطابق. ادھر سے ہی اینگلیں شروع ہو گئی. میں نے سب سے پہلے کال کی پاکستان ہائی کمیشن کینیا میں, بندے سے نمبر لیا. میں نے کہا یار میں پی ایف جے کا پریزیڈنٹ بول رہا ہوں, ہمارے ایک ورکر دوست تھا, سینئر جرنلسٹ تھا, وہ کینیا میں مارا گیا ہے, ارشد شریف, آپ ہمیں کوئی اپڈیٹ دیں. انہوں نے کہا کہ جی ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ارشد شریف صاحب کب کینیا آئے تھے, آپ ہماری مدد کریں کہ ہمیں بتائیں کہیں سے پتہ کر کے کہ ارشد شریف کینیا کب آئے تھے. میں نے جویریہ کو کال کی لاہور سے. ظاہر یہ بیچاری تو بات کرنے کے قابل ہی نہیں تھی. اس کی سسٹر سے بات کرنے کی کوشش کی. ظاہر ہے کون ابھی تھوڑا اس اطلاع کو تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا تو وہ بھی بیچاری کو, اس کی سسٹر بھی کوئی بات نہ کر سکی. تو پھر میں نے ہماری جو پریس کلب کی اور یونین کی عہدیدار فیمیل ہیں ان سے میں نے فون کیا. میں نے کہا آپ جاؤ جویریہ کے پاس, تھوڑا سا اسے دلاسا بھی دو اور اس سے پتہ کرو کہ یہ کب سے ارشد شریف جو ہے وہ کینیا میں تھا, تاکہ سفارت خان والوں سے پھر ہم اگلی بات کا پتہ کریں. وہاں سے پتہ چلا کہ 1.5-2 ماہ سے ارشد جو ہے وہ کینیا میں تھے. ٹھیک ہے. اب جب یہ واقعہ ہو گیا, ہمارے لیے ایز رپورٹر پہلی چیز یہ تھی, ابھی بھی میں نے ان کی والدہ سے بھی کہا ارشد سنگھ کہ جب پی ایف جے نے اس میں فریق بننے کا فیصلہ کیا ہے, کیا پی ایف جے اس میں فریق بن چکی ہے؟ اس کی والدہ سے بات کر کے, ظاہر جویریہ تو ڈے 1 سے ہمارے ساتھ تھی, اس کی بچوں سے, اس کی فیملی سے بات کر کے. تو میں نے اس دن ان کی والدہ صاحبہ سے بھی یہ بات کی ہے کہ جب ہم فریق بنیں گے تو مجھے 2 چیزوں کی پہلی چیز تلاش ہوگی کہ وہ کون شخص تھا جس نے پہلی کال کر کے یہ اطلاع پاکستان میں کی کہ ارشد کو گولی لگ گئی ہے اور ارشد کی ڈیتھ ہو گئی ہے. دوسرا, وہ کون شخص تھا جس نے ارشد کی پہلی تصویر, اس کی ڈیڈ باڈی کی تصویر جو ہے وہ پاکستان میں بھیجی. وہ جب تک ہم اس تک نہیں پہنچتے ہم اس کے سرے تک نہیں پہنچیں گے, کیونکہ اگر ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے, جو کہ اب تو گورنمنٹ بھی کہتی ہے ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے, ہمارا ڈے 1 سے یہ خیال تھا کہ یہ کوئی اتفاقیہ حادثہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اب گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے, ہم بھی کہتے ہیں یہ ٹارگٹ کلنگ ہے. تو اس کے ایک تو وہ پولیس والا ہے جس نے کلیم کر دیا کہ جی میں نے گولی ماری, میری گولی سے مارا. اب وہ بندے جس نے پاکستان میں کال کی وہ اس پولیس افسر نے تو نہیں کی, اور جس نے وہ تصویر بھیجی وہ بندے ہمیں تلاش کرنے ہیں. تو میں جویریہ سے آپ کی بات ہوئی ہوگی. جویریہ آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی نادیہ. اچھا جویریہ, جب میں آپ کے پاس آئی اور آپ سے ملاقات ہوئی, آپ نے مجھے بتایا کہ ان کے جو ہوسٹ تھے جہاں پہ ارشد شریف صاحب جن کے پاس گئے ہوئے تھے, انہوں نے آپ کو کال کی اور یہ انفارم کیا, ایسے ہی تھا؟ انہوں نے مجھے کال نہیں کی تھی, مجھے ارشد کے ٹیم ممبر نے کال کی اور پھر ارشد کے ہی ٹیم ممبرز جو ان کی شو کا حصہ تھے
وہ میرے گھر آئے تھے. لیکن جب میں نے ابھی ٹائم لائنز دیکھی ہیں تو مجھے بتانے سے تو بہت پہلے صحافیوں کو پتا تھا, یعنی کہ کاشف عباسی, مہر بخاری اور بہت لوگوں نے ٹویٹس کر دیے تھے اس سے پہلے. میں تو میں کنفرمیشن کا ویٹ کر رہی تھی, کیونکہ پہلے مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, پھر جب یہ لوگ گھر آئے ہیں جو کہ پاور پلے کا حصہ تھے سب, ان کے پروڈیوسر, ان کی ٹیم, انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ ہی از نو مور. مجھے اور کسی بھی فیملی ممبر کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کینیا میں ہیں, افریقہ میں ہیں, اور نہ ہمیں یہ پتا تھا کہ وہ وقار صاحب کے ساتھ رہ رہے ہیں, کیونکہ ہم انہیں نہیں جانتے تھے. اور ہمیں بھی ان سے رابطہ ہمارا ان کی شہادت کے بعد ہوا ہے, کیونکہ ارشد اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ ملک سے گئے تھے, تو وہ اپنی لوکیشنز یا اپنے ہوسٹ کا نام کسی سے بھی شیئر نہیں کر رہے تھے. وہ بہت زیادہ پرائیویٹ تھے اور پرائیویسی رکھ رہے تھے ان لوگوں کی جنہوں نے ان کو مشکل کے وقت میں پناہ دی. تو مجھے جو اطلاع ہے وہ ان کے ٹیم ممبرز کے ذریعے. اچھا, تو اس کے بعد آپ کا وقار اور خرم سے کسی قسم کا کوئی رابطہ ہوا؟ آپ وقار اور خرم کو جانتی ہی نہیں تھی؟ نہیں, میں نہیں ان لوگوں کو جانتی. ابھی تک آپ کو نہیں پتا وہ کون تھے؟ وہ ارشد کی کوئی جاننے والے تھے نا, اس طرح ان کا کوئی کنیکشن تھا آپس میں. ارشد کی کافی زیادہ سلام دعا تھی لوگوں کے ساتھ, اور ارشد کی کافی مطلب ہلکا احباب وسیع تھا, لیکن میں بہت زیادہ کم ملتی تھی لوگوں سے. اچھا, تو آپ نہیں جانتے, مطلب آپ سے اس کے بعد وقار اور خرم میں سے کسی نے آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ نہیں, ہمارا رابطہ ہوا ہے اس کے بعد, شہادت کے بعد, کیونکہ یہ کس سے ہوا؟ وقار سے, خرم سے؟ جی, وقار صاحب اور ان کی فیملی نے مجھے فون کیا تھا. اچھا, تو انہوں نے کچھ بتایا کہ جو ایکسیڈنٹ کا نام دیا گیا مسٹیکنلی آئیڈینٹیفیکیشن میں نہیں تھی کہ میں ان سے یہ چیزیں پوچھوں. ان لوگوں نے مجھے کنڈولنس کے لیے جو ہے وہ فون کیا تھا. ان کی امی بھی رو رہی تھیں, ان کی بیوی بھی رو رہی تھیں, اور اس طرح بات ہو رہی تھی. اور میں تقریباً 2 ہفتے میں کسی کی کالز نہیں لے سکی. میری ساری کالز میرے گھر والوں نے جو ہیں وہ اٹینڈ کی ہیں. اب جا کے میں نے کوئی مطلب آپ کو پتہ ہے 20-21 دن ہو گئے, تب جا کے میں نے میڈیا سے بات کرنا شروع کی ہے, اور میں ان کے انصاف کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں. تو جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے وہ تو مجھے تحقیقاتی ایجنسیاں بتائیں گی نا, لیکن سب کی جو ہے وہ اپنی کہانی ہے. کینیا والے الگ جھوٹ بول رہے ہیں, پاکستان والے الگ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن ارشد بہت پر امید تھے پی ایف یو جے کو لے کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو لے کے کہ ان کو انصاف ملے گا. تو میری نظریں بھی جو ہیں وہ اس طرف ہیں. حکومت رابطہ نہیں کر رہی, معاملہ کبھی کورٹ میں بال اپنی ڈال دیتی ہے, تو ایسی صورت میں کیا وے آؤٹ کیا ہے؟ دیکھیں, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈینیل پرل کا آلریڈی ایک کیس موجود ہے. مثال ہے ہمارے پاس کہ وہ پاکستان میں مارا گیا, امریکن سٹیزن تھا, امریکہ کا جرنلسٹ تھا. اس کیس کو کس طرح امریکہ نے پرسو کیا. اگر امریکہ پاکستان کے تمام اداروں سے رپورٹ لے سکتا ہے, تمام شواہد اکٹھے کر سکتا ہے پاکستان میں, تو پاکستان گورنمنٹ کو بھی یہ کرنا چاہیے. There is a will, there is a way. Simple and straight. اور اس کے لیے اگر انٹرنیشنل اداروں کی مدد چاہیے, ہم بالکل اس معاملے میں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہیں. سوچنے کی بات ہے. معذرت کے ساتھ عارف ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف محمود صاحب, عارف, میں آپ کا ڈیٹیلز دیکھ رہی تھی جو آپ شیئر بھی کر رہے تھے. مجھے ذرا سا یہ بتائیں کہ جو پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں تشدد کی جو خبریں آئیں, اس کے بعد جو پیمز کی رپورٹ آئی, لیکن جو کینیا کی رپورٹ آئی وہ اس کے برعکس ہے, اور وہ جو تصاویر جاری کی گئیں وہ بھی شاید آپ کی معلومات کے مطابق درست نہیں ہے. لیکن جو ہایا گیا ان پکچرز میں, ان ویژولز میں, جویریہ ظاہر ان کی وائف ہیں, وہ کہتی ہیں کہ میں اس کو پہچان سکتی ہوں کیونکہ ان کے ہاتھ پہ ایک مول تھا, تل تھا جس سے. تو پھر آپ یہ کن شواہد کی بنا پر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ رپورٹس غلط ہیں یا وہ تصاویر غلط ہے؟ تو کینیا کی رپورٹ میں تشدد نہیں ہوا اس کے مطابق؟ دیکھیں نادیہ, بہت شکریہ اس حوالے سے مجھے موقع دینے کا. اس میں 2-3 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, چونکہ میں نے اس پہ تھوڑا سا کام کیا, کینیا میں بھی کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی, اور بھی جو لوگ اس کیس سے ریلیٹڈ تھے ان سے بھی میری بات ہوئی. جو تشدد کے حوالے سے پاکستانی میڈیا میں چیزیں آ رہی ہیں, بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تشریح کی غلطی ہے یا سمجھنے کا فقدان ہے. جن حوالے سے یہ بات کی گئی کہ اسد شریف کے ناخن نکالے گئے, ان پہ تشدد کیا گیا, تو اس ناخن کے حوالے سے تو جو کینیا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ وہ ڈی این اے کے لیے نکالے گئے ناخن تھے. اس کے علاوہ جن زخموں کا ذکر کیا گیا ہے, پاکستانی
डॉक्टरों की जानिब से उन्हीं का जिक्र और उन्हीं के तमाम कितने सर्टिफिकेट का रकम लगा, उसका एंट्री पॉइंट क्या था, उसका एग्जिट पॉइंट क्या था, वो तमाम चीजें कीनिया के उसके अंदर भी मौजूद हैं। और जिस वक्त पोस्टमार्टम हो रहा था उस वक्त पाकिस्तानी जो सिफारती अमला था वो भी वहां पर मौजूद था, और इस हवाले से उन दोनों अफराद के नाम भी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर मेंशन किए गए हैं जो कि उस वक्त मौजूद थे। तो अब इस सारी चीजों को किसी हतमी नतीजे पर, किसी इंक्वायरी के तमाम मराहिल मुकम्मल होने से पहले ही इस एंगल के साथ पेश करना मेरा ख्याल है कि दुरुस्त। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आरिफ महमूद साहब, अफजल भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जवेरिया आपका भी, और हमें ज्वाइन किया था बैरिस्टर शुएब। मामला यह है कि एक हाई प्रोफाइल केस है, 21 दिन गुजर चुके हैं, कोई गुत्थी सुलझ के दे ही नहीं रही है या सुलझाने जाने की कोशिश भी नहीं हो रही है। हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारी ख्वाहिश है और हमारी अपील है, हमारा मुतालबा है कि आप कुछ ना कर सकें, कम से कम एक साफ और शफाफ इंक्वायरी करा दें, एक जुडिशल कमीशन बना दें, कम से कम वो हक़ाइक़ कौम के सामने आ सकें। हमने एक बंदा को, एक हीरा खोया है, उनकी फैमिली ने उनका वाहिद कफील खोया है, किसी ने बेटा खोया है, किसी ने भाई खोया है, किसी ने शौहर खोया है, और बच्चों ने अपना बाप खोया है। अगर इन केसेस की भी पाकिस्तान में कोई सुनवाई नहीं है तो फिर तो मेरा ख्याल है इसके बढ़कर हमारे पास सिवाय इस ये पढ़ने के कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमारे पास फिर कोई अल्फाज भी नहीं है। नादिर मेरे से कोई इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।